بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن اور حدیث کا فرق۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت خدا کی طرف سے ہے اور مضمون بھی، گویا جس طرح حضرت جبرائیل امین نے آ کر سنایا اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہونا ہے یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے، لیکن اس کی ادا حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی تلاوت نماز میں بجائے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ اس کی پوری بحث انشاءاللہ تعالی ما ننسخ من آیات او ننسیها میں ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا، فقط کتاب کا ذکر ہی کافی تھا۔ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ قرآن پاک مکمل کتاب ہے، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل ہی انسان کی ضرورت تھی، اور وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمندر میں موتی ضرور ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے کسی غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پاک کے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے؟ جس طرح قرآن شریف ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے اور حدیث کے ماننے سے قرآن کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، اسی طرح حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے عام بندوں کو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے، اور فقہ ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن و حدیث ناقص ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے عام حکم فرما دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اپنے میں امر والوں کی۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل جو منقول ہو وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہیں، مگر سنت صرف ان اقوال و اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، یہ نہ فرمایا علیکم بحدیثی۔ لہٰذا دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل ناممکن ہے۔ ہاں اہل سنت ہو سکتا ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل۔